بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں نمبر پر اصحاب فرائض میں سے جو آتی ہیں وہ ہے ماں۔ تو ماں کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ پہلی حالت ہے سدس، یعنی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کب ملے گا چھٹا حصہ؟ جبکہ بیٹا، بیٹی، پوتا یا پوتی میں سے کوئی ہو۔ ماں کے ساتھ اگر بیٹا، بیٹی، پوتا یا پوتی میں سے کوئی بھی ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، یا کم از کم 2 بھائی یا 2 بہنیں یا 1 بھائی اور 1 بہن ہو، خواہ سگے ہوں، اللہ کی ہوں یا خفیہ کی ہوں۔ یعنی بھائیوں اور بہنوں میں سے کوئی 2 ہونے چاہیے، چاہے بھائی بہن مل کر ہوں، بھائی بھائی ہوں، بہنیں بہنیں ہوں، 2 ہونے چاہیے۔ تو جزیت میں سے، ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ ماں کے جزیت میں سے آتے ہیں۔ یا رشتہ اخوت میں سے اگر کوئی 2 افراد ہیں تو ماں کا حصہ ہو جائے گا چھٹا، ٹھیک ہے، سدس ماں کو ملے گا۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا، ماں کی جو حالت ہے وہ سلوسو ما بقیہ بعد فرد احد الزوجین، زوجین میں سے کسی ایک کے حصے کے بعد جو بچتا ہے اس کا تہائی، سلوس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی میاں یا بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو بچے اس کا سلوس یعنی تہائی حصہ ملے گا۔ یہ ظاہر ہے یہ 2 مسئلوں میں یہ ہوگا، اس میں جب میت کی بیوی اور ماں باپ ہوں یا میت کی شوہر اور ماں باپ ہوں۔ تو اس صورت میں پہلے بیوی کو اس کا، جیسے اس صورت میں پہلی صورت میں بیوی اور ماں باپ میت نے چھوڑے ہیں تو بیوی کو اس کا حصہ ربع، چوتھا حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا اس کا کیا ہے، ماں کو کیا ہے 1/3 ملے گا، تہائی حصہ ملے گا بیوی کے بچنے کے بعد، دینے کے بعد۔ دوسری صورت میں شوہر اور ماں باپ ہیں تو شوہر کو اس کا حصہ نصف ہوتا ہے، آدھا وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو بچے گا اس میں سے ماں کو کیا ملے گا، سلس ملے گا، 1/3 ملے گا۔ یہ ہو گیا دوسرا صورت۔ تیسری صورت ہے سلس الکل، یعنی کل مال کا تہائی حصہ ملے گا۔ اوپر ماں بقیہ تھا، زوجین میں سے کسی کو دینے کے بعد جو بچتا تھا اس کا تہائی دینا تھا۔ تیسری صورت میں جو کل مال ہے اس کا تہائی حصہ ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ ماں کو کل مال کا تہائی حصہ ملے گا جبکہ گزشتہ دونوں حالتیں نہ ہوں، تو اس صورت میں ماں کو سلس الکل ملے گا۔ دیکھیے، جدہ صحیحہ کی 2 حالتیں ہیں۔ جدہ صحیحہ کی تعریف آپ کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے، کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے، جس میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں دادی، پردادی، نانی، پرنانی اوپر تک سب داخل ہے۔ جدہ صحیحہ کی دیکھیے کیا صورت ہے، محجوب ہوگی۔ جدہ صحیحہ محجوب ہوگی، یعنی جدہ صحیحہ کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ ماں یا واسطہ، ماں یا واسطہ یا جدہ قربہ موجود ہو۔ 3 ہے، ماں ہو یا واسطہ موجود ہو یا جدہ قربہ موجود ہو، تو اس صورت میں، تینوں صورتوں میں جدہ صحیحہ کیا محجوب ہوگی۔ ماں والی صورت تو بالکل واضح ہے۔ واسطہ ہو مطلب کیا ہے، جیسے دادی کے لیے باپ، یعنی باپ اگر میت کا موجود ہے تو دادی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دادی کا جو میت کے ساتھ جو رشتہ ہوگا وہ باپ کے ذریعے سے ہی ہوگا، واسطے کے ذریعے سے، تو باپ کے واسطے سے، باپ ہے تو پھر کیا ہے، اس واسطے کی وجہ سے محجوب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا جدہ قربہ ہو، جدہ قربہ مطلب کیا، جیسے پردادی اور پرنانی کے مقابلے میں دادی یا نانی، کہ میت کی دادی ہے اور پردادی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو دادی کو ملے گا، پردادی محجوب ہو جائے گی۔ اس طرح میت کی نانی ہے اور پرنانی ہے تو نانی کو ملے گا، پرنانی کو، کیونکہ یہ دادی اور پردادی، دادی اور نانی یہ پردادی اور پرنانی کے مقابلے میں جدہ ہے، قربا ہیں، قریب کی رشتہ دار ہیں۔ یہ ایک صورت ہو گئی محجوب کی۔ دوسری صورت ہے سدس، یعنی چھٹا حصہ۔ جدہ کو چھٹا حصہ ملے گا جبکہ محجوب والی کوئی صورت نہ پائی جائے، یعنی اوپر والی صورت نہ ہو تو چھٹا حصہ ملے گا۔